لیلۃ الجائزہ مقدر سے مجھے نصیب ہوئی آج میرے مولا، انعام بانٹنے کی رات ہے آج میرے مولا۔ کہتے ہیں جو اس رات قیام کرے روزے قیامت دل اس کا نہیں مرتا، اس رات قیام کی توفیق دے کر زندہ رکھ میرے دل کو میرے مولا۔ صاحب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج اس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، وہ موضوع ہے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر روزہ، تراویح وغیرہ مختلف احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنی استطاعت کے مطابق یہ اعمال کرتے ہوئے پورا مہینہ گزارتے ہیں، پھر ارحم الراحمین کو بھی ان پر رحم آتا ہے، اس لیے وہ رب کریم یوں تو ہر افطار کے وقت لاکھوں مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور خصوصیت سے رمضان المبارک کی آخری رات میں یہ بخشش اور عطا عام ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک سے متعلق 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی۔ من جملہ ان میں ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ شب قدر ہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ رات شب قدر نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ کام کرنے والے کو کام پورا کرنے پر مزدوری دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے نام لیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں جا کر عبادت کا اہتمام کرے گا، اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا جس سے سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات بندوں کو حق تعالیٰ شانوں کی طرف انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ صاحب صدر، افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، لوگ شور و شگاب ہلڑ بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، عورتوں کے پردے اتر جاتے ہیں، بازاروں میں رش کی وجہ سے مرد عورتوں کے کندھے آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں، بدنظری کا گناہ الگ سے ہوتا ہے۔ ٹی وی کے مختلف چینلز جو کہ سارا مہینہ رمضان نشریات میں مذہبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہی چینلز پر عید ٹرانسمیشن کے نام پر بے حیائی نظر آتی ہے۔ صاحب صدر، ہمیں اس رات کی مثال یوں لینی چاہیے جیسا کہ ہم ایک لمبی سی کہانی سنتے ہوئے اچھا خاصا وقت گزارتے ہیں اور دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کہانی کا انجام اچھا ہو، اپنے پسندیدہ کرداروں کے ساتھ مصنف صحیح انصاف کرے، تو بالکل ایسے ہی ہم سارا ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اس رات کو جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ کس کو کیا کیا ملے گا، ہم اپنی پچھلی عبادات پر پانی پھیرتے ہوئے ساری رات غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ ساتھیوں، یہ ضروری نہیں کہ ہم ساری رات جاگیں، ہم سے جہاں تک استطاعت ہو قیام کریں، لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کریں اور باوضو ہو کر سنت کے مطابق سو جائیں، تو بھی ہمیں پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس مناجات کے ساتھ اپنی تقریر سمیٹتی ہوں۔ مجھے زندگی میں ہر ایک قدم تیری جستجو، تیری آس ہے، تیرے عشق میں اے میرے خدا مجھے بے خودی کی تلاش ہے۔ میں جو سر تپا ہوں گناہ میں، غم زندگی کے فشار میں، جو بنا کہے ہی قبول ہو، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ شکریہ۔